السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے مشرکین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوال اٹھائے تھے اور ان کا جواب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے، تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شک تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ویسے تو انہیں وہ سچا اور امانت دار سمجھتی تھی، لیکن نبوت و رسالت کی بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا جواب کچھ اس طرح دیا ہے قرآن مجید میں۔ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا، یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور قرآن مجید میں اس بارے میں فرمایا، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا۔ جتنے بھی نبی گزر چکے تھے ان سب کے ساتھ یہ ہو چکا تھا کہ ان کی قوم انکار کرتی تھی ان کی رسالت کا، کہ تم لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا، جی ہاں، ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہا، اس لیے اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے۔ یعنی کہ ہمارے قرآن مجید میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو ہم اسے بھی انسان ہی بناتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ یعنی جس شک میں وہ ابھی پڑے ہوئے ہیں اس شک میں انہیں دوبارہ ڈال دیتے۔ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شک پر جمنے اور اڑے رہنے کی گنجائش نہ مل سکی۔ لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے، کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ اور کہتے تھے، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا اور فرمایا، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھے یا کس کو دے۔
چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، یعنی قاصد ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم، یعنی خدمت و حشم، مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے گرد و نواح اردلی پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ خدم و حشم اور بڑے بڑے لوگوں کے گرد و نواح میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت و رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہیں۔ اس شک کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہم آگے جا کر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ یعنی توحید کا، تو اس کے بارے میں ہم کل والے لیسن میں پڑھیں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا وقت لگانا قبول فرمائے، آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔